السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21۔ بہت سارے لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا کے چینلز پر۔ صرف ان کی اطلاع کے لیے کہ ہم اس وقت کراچی میں راشد مناس روڈ پر دی وینیو بینکٹ سے یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں، دورہ ترجمہ قرآن تراویح کے ساتھ۔ اور وہ لوگ جو بہت عرصے سے ہمیں جانتے اور دیکھتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض یہ کہ اب یہ گرمی کی راتیں ہیں، چنانچہ بہت زیادہ تفصیلات جو کبھی سردی کی راتوں میں بہت سے لوگ سنتے رہے اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ راتیں چھوٹی ہیں۔ تو کوشش ہے کہ تشریح کا سلسلہ بھی حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم مختصر ہو۔ سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ یہ قرآن کی دعوت، تمام پیغمبروں کی دعوت، اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کا بنیادی پیغام کیا ہے، قرآن کی بنیادی دعوت کیا ہے، وہ اس رکوع میں ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ بچ سکو کس سے؟ افراط و تفرید کے دھکوں سے، اور اگر اللہ کی عبادت نہ کی تو شرک اور کفر میں مبتلا ہوگے تو جہنم کی آگ کا شکار ہو سکتے ہو، اس سے بچو۔ کون ہے اللہ؟ اس کا تعارف، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہاری زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین موزوں ترین، فیزیبل ترین پلانٹ ہے جہاں انسانی زندگی سہولت سے برقرار رہ سکتی ہے، آسمان کو چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے رزق کے طور پر۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ تم جانتے ہو کہ خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، یہ سب کچھ عطا فرمانے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ رب کا تعارف اور توحید کے دلائل اور شرک کی نفی، یہ بنیادی ایمانیات کا بیان چل رہا ہے۔ قرآن کا چیلنج قرآن کے بارے میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تو قرآن کی ایک سورت سے ملتی جلتی ہی سورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن کا چیلنج مکی صورتوں میں کئی مرتبہ آیا ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے، یہ آخری ہے۔ ایک ہی صورت وہی پیش کر کے دکھا دو، وہ بھی تمہارے بس میں نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ دعاؤں کا بھی موقع ہے، یہ ماہ مبارک بھی ایسا ہے، جنت کے سارے دروازے کھلے، کوئی بند نہیں ہے، جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، کوئی کھلا نہیں ہے۔ دو عقائد کا بیان آ گیا، وحی کا ذکر ہے تو رسالت کا عقیدہ آ گیا، اور جہنم کی آگ سے بچنے کی بات آئی تو آخرت کا تذکرہ بھی آ گیا۔ تم بھی یعنی انسانوں کو کہا جا رہا ہے جو کفر پر ہے وہ بھی آگ کا ایندھن بنیں گے، اور پتھر بھی، جن بتوں کی پوجا پاٹ کی گئی ایک رائے کو ان کو بھی پھینکا جائے گا مشرکین کی ذلت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اعدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے نبی علیہ السلام بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان لا کر بیٹھے نہ رہیں، ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو بشارت دیجئے۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں جن کے نیچے جاری۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا بطور رزق، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا۔ واتوا به متشابہا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا۔ جیسے کہ قرآن میں انار کا ذکر آتا ہے، کیلے کا ذکر آتا ہے، تو وہ ہم یہاں دنیا میں بھی کھاتے ہیں، یہ تو وہی لگ رہا ہے، اور بھائی وہ تھا جو دنیا میں تھا، یہ ہے جو جنت میں ہے۔ صحیح، حضور نے فرمایا علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے جنت میں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا۔ ملتا جلتا اس لیے تاکہ ایکسیپٹیبلٹی ہو سکے اور کھائیں۔ اور ایک رائے یہ ہے، سبحان اللہ، ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟
ہر مرتبہ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا تبھی جنت جنت ہے. وہی ٹیسٹ جو بچپن سے کھاتے چلے آ رہے وہ بھی ادھر ہو تو پھر فائدہ کیا؟ جنت جنت تب ہے جہاں وہ ہو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، ایک مراد بیویاں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ خامخواہ کا اعتراض کچھ آیا ہوگا مشرکین یا کفار کی طرف سے، اس کے جواب کے ذیل میں ایک بات ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات میں جھجک ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا کہ کوئی مثال بیان فرمائے جو مچھر جیسی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی حقیر ہونے میں، کمتر ہونے میں مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہو، ایسی کو مثال دے کر کوئی بات سمجھانے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں. جس نوعیت کی بات سمجھانی ہے، جس نوعیت کا معاملہ سمجھانا ہے، مثال بھی اسی سے ملتی جلتی عطا ہوگی. ہوتا کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. رب نے جو مثالیں بیان فرمائی وہ ہدایت کا سامان بنتی ایمان والوں کی. تو یہ کیفیت ہے. اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا؟ اب اللہ کا تفسیرہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس سے بہت سے کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. ایک ہی مثال، ایک ہی تمثیل، ایک ہی پیربل، ایک ہی آیت، ایک ہی واقعہ بیان ہوا، کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بن گیا، اور جو ہر دھرمی میں مبتلا ہیں، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، ان کے لیے وہ کفر کا باعث بن جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندے کا معدہ، اسٹمک اگر صحیح کام کر رہا ہو تو دال سبزی سے بھی گزارا ہو جائے کہ نیوٹریشن مل جائے گی، لیکن کسی کا معدہ ہی گڑبڑ ہو تو بہترین حفظان صحت پر کے اصولوں کے مطابق بنی ہوئی غذا بھی اس کو کھلائیں تو اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا. نیت میں ٹیڑھ ہو تو ہر بات ٹیڑھ ہی پیدا کرے گی، اور نیت میں اخلاص ہو تو چھوٹی سی مثال بھی ہدایت کا سامان کرے گی. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ اس سے فاسق لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. یہ مقام بیان کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی قرآن سے گمراہی ہو جائے گی اگر تم نے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی تو. بہت پرانی بات ہے. سوال یہ کہ علماء نے ترجمے کس کے لیے کیے؟ علماء کے لیے، میرے اور آپ کے لیے. میں بھی ایک عام مسلمان ہوں، تو کیا گمراہ ہو جائیں گے اس سے؟ نہیں. گمراہ کون ہوگا آگے اللہ خود بیان فرما رہے ہیں. تو یہ نہ کہا جائے کہ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، استغفر اللہ. تو پھر بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، عرب کے لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اردو میں پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے. جن کو سمجھ میں آ گئی ان کا بھلا، جن کو سمجھ میں نہیں آئی سحری تک سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک، تو عرب کے لوگوں پر پھر پابندی لگائی جائے کہ بھائی ان کو سمجھ آ جائے گی تو وہ اردو میں پڑھیں. ہم پر پابندی لگائی جائے کہ ہم اردو میں نہ پڑھیں تو گمراہ ہو جائیں گے، تو ان پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ، یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا. ہاں، قرآن کے سمجھنے سیکھنے کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ تقاضے ہیں. پچھلی نشست میں کچھ بیان بھی ہوا، آئندہ بھی ہم بیان کریں گے. اور قرآن خود بتا رہے کہ ان کو اللہ گمراہ کرتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں. کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کر لینے کے بعد. ایک عہد ایاک نعبد، عبادت والا. ایک عہد جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے، سمعنا واطعنا، البقرہ 25. ایک عہد الست کہتے ہیں، عالم ارواح میں تفصیل آئے گی، الاعراف آیت 172 میں انشاءاللہ. تو جو اللہ سے عہد پختہ کر لینے کے بعد توڑتے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہیں وہ. اور آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اسے کاٹتے ہیں جسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑے رکھیں. ایک مراد صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا. تو جو رشتے کاٹتے ہیں یہ حقوق العباد کو پامال کرنے والی بات ہے. تو جو اللہ کا حق پامال کریں، جو بندوں کی حقوق پامال کریں، یہ فاسق ہیں، ان کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے. اللہ گمراہی کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. اگلی آیت مفہوم کے اعتبار سے ایک انداز سے پڑھیں تو سادہ ہے اور ایک انداز سے بڑی گہری ہے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بہت سارے مفسرین نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا. ایک نقطہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک مرتبہ پیدا کیا عالم ارواح،
پھر روح کو جو پیدا کیا یہ ہے آغاز زندگی، پھر روح کو سلا دیا گیا، پھر دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا، پھر دنیا ہی میں موت آتی، جسم اور روح کو الگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر آخرت میں دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب سنیے گا آیت کو، فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم مردہ تھے۔ کیا مطلب؟ وہ روح کو کھڑا کیا گیا، اقرار اللہ نے کرایا اپنے رب ہونے کا، سلا دیا۔ وہ آغاز زندگی سلا دینے کو آپ سمجھ لیں کہ روح کا سلا دیا جانا، اس کو موت کہا جا رہا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، اسی دنیا میں جسم اور روح الگ کر دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ گفتگو سورہ غافر میں بھی، سورہ مومن میں بھی آئے گی انشاءاللہ تعالی، کچھ بات وہاں بھی کریں گے۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے، اکثر ان کے خطابات ہیں، تحریریں کم ہیں، ایک ہے چھوٹی سی بہت پرانی، زندگی، موت اور انسان، اس میں اس کو تھوڑا تفصیل سے انہوں نے ذرا فلسفیانہ انداز سے بھی بیان فرمایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس سے تمہارے لیے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ 7 آسمان قرآن بھی ذکر کرتا ہے، معراج کی شب کے واقعے کے بیان میں بھی ذکر آتا ہے، لیکن سائنس ابھی اس کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکی، تو اس گوشے میں خاموشی رہے گی اور اس گوشے پر ایمان رہے گا کہ 7 ہیں جیسا کہ ہیں، البتہ ان کی اصل کیفیت فی الوقت ہمارے علم میں نہیں، تو کہا جائے گا واللہ اعلم، اللہ نوز دی بیسٹ، سب سے بہترین بات اللہ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ توحید، آخرت، رسالت کا بیان اور کچھ مثال کے تعلق سے کلام، یہ سارے مباحث اس تیسرے رکوع میں آگے قرآن کی بنیادی دعوت۔ اب انسانی زندگی، اس کا فلسفہ، انسان کا شرف، انسان کی عزت، انسان کو کیا منصب دیا گیا، اس تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پہلی مرتبہ اس مقام پر آ رہا ہے۔ کل یہ قصہ 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، 6 مرتبہ تفصیلاً مکی صورتوں میں بعد میں آئے گا، 7ویں مرتبہ سورۃ البقرہ میں اس مقام پر آیا، یہاں تھوڑا مختصر انداز میں ہے۔ ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سادہ ترجمہ ہے نمائندگی کرنے والا، وائس جیرنٹ، عرب انگلش میں اگر اس کو ہم کہیں تو بہتر لفظ ہوگا۔ قالوا، فرشتوں نے عرض کی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین میں اسے بنائے گا جو اس زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، خلافت کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے، اور نبوت کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ پہلے ہی انسان، پہلے ہی نبی، پہلے ہی خلیفہ۔ اب یہ خلافت کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، یہ بات سورہ نور آیت 55 میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ البتہ یہاں جب وہ معاملہ پیش آ رہا ہے، نمائندگی دی جا رہی ہے، آدم علیہ السلام کو اللہ خلیفہ بنا رہا ہے، تو فرشتوں نے سمجھنے کے لیے ایک سوال کیا۔ فرشتے روبوٹ نہیں ہیں، ذی شعور ہستی ہیں، سوچتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں اور اختلاف رائے بھی کرتے ہیں۔ یہاں سمجھنے کے لیے اللہ کے سامنے سوال رکھا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے ایک ڈیمونسٹریشن کرایا، ایک مظاہرہ کروایا، ہمیں سمجھانے کے لیے بھی اور فرشتوں کو بتانے کے لیے بھی۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، اگر تم سچے ہو، تمہارے ذہن میں کوئی بات آ رہی، کوئی خیال اگر آ رہا ہے تو یہ چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ چیزوں کے نام سے مراد یہ پہلا علم ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ اشیاء کا علم کہیں،
انگریزی میں کہیں تو فزیکل سائنسز کا علم کہیں، زمین کے علوم کا علم کہیں، جو انسان اپنی عقل اور فہم کو استعمال کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے، جس کو ایکوائرڈ نالج بھی کہا جاتا ہے، یہ پہلا علم ہے۔ فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا، فرشتوں نے بڑی عاجزی والا جواب دیا۔ فرشتے ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمارے اندر بھی عاجزی ہونی چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ قالو، انہوں نے عرض کی، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے، کمی سے، حاجت سے، زوال سے پاک ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے وہ جو اللہ جو تو نے ہمیں سکھا دیا، تو ہی نے تو سکھایا، ہمیں تو کچھ نہیں پتا۔ تو بڑی عاجزی کا بیان، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک اللہ تو خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، اللہ نے پہلے سے تیار کیا تھا، بھیج رہا ہوں خلیفہ بنا کر، تو ویل ایکیوبڈ کر کے بھیج رہا ہوں، تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ چیزوں کے نام کی بحث میں ابھی ہم نہیں جا رہے، وہ تفاسیر میں دیکھیے گا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کو جو آسمان اور زمین کی ہیں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ ایک امکان ہے، واللہ عالم، شاید فرشتوں کے اپنے دل میں بھی خواہش ہو، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، اے اللہ ہم بھی تو تسبیح کر رہے ہیں، ہم بھی تو ہم کر رہے ہیں، کچھ ہمیں بھی۔ اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، جو چھپا رہے ہو۔ لیکن صرف تسبیح مقصود نہیں تھی، باری تعالیٰ کی نمائندگی کر کے زمین پر اس کی اطاعت اور اس کے احکام کا نفاذ، یہ سارے مباحث ہیں جو آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اس سب کے لیے آدم کو چنا گیا اور منتخب کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ قصہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 7 مرتبہ آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہر مرتبہ جب یہ واقعہ آئے گا تو تفصیل آتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں مختصر ہے، کیا اللہ نے اس فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو؟ آدم کو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس جنات میں سے ہے، یہ بات سورہ کہف آیت نمبر 50 میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جنات میں سے تھا، بڑا عبادت گزار، تو کئی فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا۔ ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور بڑا بننا چاہا، تھا تو کچھ نہیں، بڑا بننا چاہا۔ اور دنیا میں جو بھی کوئی تکبر کر رہے ہے کچھ نہیں اس کے پاس، بس وہ بننا چاہ رہا ہے۔ واستکبر، اس نے بڑا بننا چاہا۔ وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اللہ فرماتا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی بھی جنت میں۔ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے۔ ولا تقربا هذه الشجرة، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فتکونا من الظالمین، تو ورنہ تم دونوں نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اصل میں ایک ڈیمونسٹریشن ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اور کس کس طرح ورغلائے گا، چوکنے رہنا۔ وہ ورغلانے کے کیا کیا اس کے انداز تھے، وہ مکی صورتوں میں اس واقعے کے ذیل میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے واقعہ کرایا گیا، تو روکا گیا اس مقام پر کہ دیکھو فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ بھئی کون سا درخت تھا، چھوڑ دیں اس بحث کو، ایک پابندی لگائی گئی تھی، اس کے بارے میں کہا کہ اس کے قریب نہ جانا۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر انہیں وہاں سے نکلوا دیا جس راحت کی جگہ میں وہ تھے۔ کیسے کیسے یہ معاملہ ہوا، یکدم نہیں، بڑے ڈولے ڈالے اس نے۔ تفصیل کہاں آئے گی جی؟ مکی صورتوں میں انشاءاللہ تعالی۔ آگے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ اول تو انسان اور شیطان کی دشمنی، اور اللہ معاف کرے کہ شیطان کے چکر میں پڑ کر انسانوں کی آپس کی بھی دشمنی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک کے لیے سامان زندگی ہے، مختصر عرصے کے لیے بھیجے جا رہے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں۔
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کی شان کریمی، اعتراف کیا آدم علیہ السلام اور حوا سلام علیہا نے، اللہ نے الفاظ بھی خود سکھائے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں 43 میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سب سے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ ہُدَايَ، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دوسرا علم آ گیا، علم ہدایت۔ پہلا علم الاسماء، اشیاء کا علم، خلافت اللہ کا نظام زمین پر قائم کرنا ہے تو زمین کے وسائل کا علم، وہ پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو اولاً دے دیا گیا، اور نسل آدم دریافت کرتی چلی جا رہی ہے اس زمین کے وسائل کو، ضروری ہے۔ البتہ علم الاسماء کے ساتھ اب علم ہدایت دیا جا رہا ہے کہ اپنے اس فزیکل سائنسز والے علم کو، ایکوائرڈ نالج کو تم تابع رکھنا ریویلڈ نالج کے، علم ہدایت کے، تب تو معاملہ صحیح چلے گا۔ یہی بات پہلی وحی کی پہلی آیت اقرا بسم ربک، پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ۔ آج پڑھو 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 بہت ہو گیا ہے، اللہ کا نام نکل گیا۔ ایسے ظالم لوگ ہو گئے کہ سلوگنز کیسے کیسے لگا دیا۔ ہمارے بچے اب بھی پڑھتے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، زور سے بولیں۔ اور ایک پورا میڈیا ہاؤس سے کہتا ہے پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ سنا کبھی آپ نے؟ سوچا کبھی آپ نے کس طرح ذہن بگاڑے جا رہے ہیں؟ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی پڑھو لکھو کس نے منع کیا؟ مگر اللہ پہلے دن سے کہتا ہے پڑھو مگر رب کے نام سے۔ آج بہت زیادہ پڑھ لیا، بڑا ایکسپلوژن ہو رہا ہے نالج کا، بڑی ٹیکنالوجی ہے، اور بہترین ٹیکنالوجی ظلم و ستم و بربریت کے لیے دنیا میں استعمال ہو رہی ہے آج۔ کیوں؟ وہ علم ہدایت کے تابع نہیں، یہ کہہ کر بھیجا جا رہا ہے جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ چوتھا رکوع مکمل ہوا، متقین کا بیان، کافرین کا بیان، منافقین کا بیان آ گیا، قرآن کی بنیادی دعوت بھی آ گئی، اور انسان کا شرف کہ اس کو خلافت کی ذمہ داری دے کر زمین پر بھیجا گیا، اس کا بھی ذکر ہمارے سامنے آ گیا۔ اچھا جی، 1 منٹ ہم رکیں گے، شاید سوئچ اوور کرنا ہے غالباً، کر لیں؟ پہلے بتا دیتے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی معذرت، جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں تو یہ چلتا رہے گا، انتہائی معذرت آپ لوگوں سے، جب تک آپ ایک دوسرے کا تعارف لے لیں۔ آپ کے برابر میں جو لوگ بیٹھے ہیں جی پلیز نام پوچھ لیں، کہاں سے ہیں پوچھ لیں جی پلیز، سب لوگ، شاباش، جزاکم اللہ خیر۔ اچھا بند ہو گیا۔ کرسی کے پیچھے ڈال دیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی وہ جنریٹر بڑے پہ ڈال لیں، جب تک انشاءاللہ آپ لوگ بات کر سکتے ہیں آپس میں، مسئلہ نہیں۔ لا کے آگے سے پیچھے ڈالیں ذرا، ہاں ڈالیں، اور لوز کریں اور نہ ڈالیں، ٹھیک ہے اب صحیح۔ اللہم صلی استغفر اللہ
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ یہ 4 رکوع ہم نے مکمل کیے اور چوتھے رکوع کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، خلافت کا بیان، انسان کے شرف کا بیان، علم الاسماء، علم ہدایت دونوں کا تذکرہ ہوا. یہ 4 رکوعوں کے بعد اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے. ایک رکوع پڑھیں گے اور پھر 8 رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. بنی اسرائیل ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے، ان کا مزید تفصیلی تعارف بعد میں آ جائے گا. حضور مدینہ تشریف لائیں، علیہ السلام یہود آباد ہیں، خاص طور پر مدینہ میں بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے. ان لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم تو کتاب کے پڑھنے والے، تم تو پیغمبروں کے ماننے والے، تمہاری کتابوں میں آخری رسول کی بشارتیں موجود ہیں، ایمان لاؤ. 5واں رکوع ابھی پڑھ رہے ہیں، اس میں بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، خصوصاً یہود کو. اس کے بعد تفصیلی کلام آئے گا بنی اسرائیل کے ماضی کے کرتوتوں کے حوالے سے، اس پر بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ، تم مجھ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیے گئے عہد کو پورا کروں گا. وہ عہد یہ تھا کہ آخری پیغمبر پر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں رہنمائی بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا، رحمت سے بھی نوازے گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا یعنی قرآن، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے کافر تو نہ بنو. وہ تو مشرکین عرب تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، پیغمبر صدیوں سے کوئی کتاب رسول ان کے نہیں آئے. تم تو کتابوں کے ماننے والے، پیغمبروں کے ماننے والے، تم تو ان باتوں کو سمجھتے ہو، اور آخری پیغمبر علیہ السلام کی بشارتیں تمہاری کتابوں میں موجود بھی ہیں، مانو. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے کافر نہ بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت وصول نہ کرو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر کہ تمہاری مذہبی گدیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں تابع ہونا پڑے گا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے. یہ دنیا کے چند ٹکوں اور مفادات کی خاطر حق کا جانتے بوجھتے انکار نہ کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق کو باطل سے. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. دنیا کی محبت ان کے اندر آ گئی تھی، یہ پہچانتے تھے نبی علیہ السلام کو، بعد میں بھی تفصیل آئے گی، مگر جانتے بوجھتے رد کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، نماز سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا، آخرت کا احساس پیدا ہوگا تو حق قبول کرنا آسان ہوگا. زکوٰۃ دو، مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ مال کی محبت کم ہوگی تو حق قبول کرنا آسان ہوگا. ان کے ہاں جماعت کی نماز کا تصور ختم ہو گیا تھا اور رکوع بھی ان لوگوں نے مائنس کر دیا تھا، شاید لگتا ہے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہوں گے، واللہ عالم. تو توجہ دلائے جا رہی، رکوع کا بھی اہتمام کرو اور جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ خصوصاً ان کے علماء سے کہا جا رہا ہے جو کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے سمجھنے والے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے بڑی خیر کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو، سب سے بڑا خیر تو آ گیا قرآن اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مانو اور عمل کرو. دوسروں کو بڑی دعوتیں دے رہے ہو نیکوں کی، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو. عام یہود کو تو پتہ بھی نہ ہو، تم تو علماء میں سے ہو، تم تو کتاب کو خوب جانتے ہو، تم چھپا رہے ہو حق کو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا. ایک کانٹا چبھ جائے تو برداشت کرنا، وہ بھی ایک ہے دنیا کی محبت سے روکنا.
ورنہ آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے. اور نماز کے ذریعے، پھر وہی نماز کا ذکر آیا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو حق قبول کرنا تمہارے لیے آسان ہوگا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور ہاں وہ بڑی دشوار تو ہے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں. جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو ان کے لیے نماز ادا کرنا کوئی مشکل بات نہیں، صبر کرنا کوئی ان کے لیے مشکل بات نہیں. کون ہوتے ہیں یہ لوگ عاجزی کرنے والے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ بے شک اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ آخرت کی فکر اور احساس ہوگا تو تم حق اور باطل کو گڑمٹ بھی نہیں کرو گے اور باطل کو چھوڑ کر حق کی حمایت میں لگ جاؤ گے. یہ دعوت دی گئی ہے بنی اسرائیل خصوصاً یہود کو جو مدینہ شریف میں آباد تھے. اب انشاءاللہ ہم 8 رکعت تراویح ادا کریں گے. صفوں کو درست